بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة في يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. عزیز بزرگوں، اللہ رب العزت نے اس کائنات کو جو بنایا ہے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو اللہ کے یہاں کچھ فضیلت کا درجہ رکھتی ہے. جیسے مہینوں میں سب سے افضل مہینہ اللہ کے نزدیک وہ رمضان کا مہینہ ہے. جگہوں میں ساری افضل جگہوں میں بہترین جو جگہیں ہیں وہ اللہ کو مسجدیں ہیں، اور مسجدوں میں بھی سب سے افضل جو جگہ ہے وہ خانہ کعبہ ہے. اللہ نے دن اور رات بنائے ہیں. تمام راتوں میں افضل ترین جو رات ہے وہ شب قدر لیلۃ القدر کی رات ہے. اسی طریقے سے جب اللہ نے دن بنائے ہیں، ہفتہ بنایا ہے، تو ان تمام دنوں کے اندر سب سے افضل ترین دن اللہ کے نزدیک اگر کوئی ہے تو وہ جمعہ کا دن ہے. جمعہ کا دن مسلمانوں کے لیے گویا ہر ہفتے کی عید ہے، اور اللہ کے نزدیک اس دن کی بڑی فضیلت ہے. پچھلی قوموں کو بھی اللہ نے کہا کوئی دن اختیار کرنا چاہیں، پسند کرنا چاہیں تو کریں. کسی نے سنیچر کے دن کو پسند کیا، کسی نے اتوار کے دن کو پسند کیا، مگر انہوں نے اس کی قدر نہیں کی، ہیلے اور بہانے کرنے لگے. جب امت محمدیہ آئی تو اللہ نے اس کو جمعہ کا دن عطا فرمایا ہے، اور جمعہ کا دن اللہ کے نزدیک اتنی فضیلت والا ہے کہ قرآن مجید میں اللہ نے ایک سورہ جمعہ کے نام سے باقاعدہ نازل فرمائی. حضور نے حدیث میں فرمایا سب سے بہترین دن اللہ کے نزدیک اگر کوئی ہے تو وہ جمعہ کا دن ہے. جمعہ کے دن اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا. جمعہ کے دن اللہ رب العزت نے ان کو جنت میں داخل فرمایا. جمعہ ہی کے دن حضرت آدم علیہ السلام جنت سے نکالے گئے، اور جمعہ ہی کے دن قیامت قائم ہوگی. اس لیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن کا بہت اہتمام فرماتے تھے. جمعہ کا دن جیسے ہی شروع ہو جاتا اس کی بڑی قدر فرماتے تھے. دعاؤں کا اہتمام، نمازوں کا اہتمام، اس کے لیے تیاری کرنا، اور جمعہ کے دن کی ناقدری نہ ہو جاوے اس کی فکر کرنا، یہ خاص طور پر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو ترغیب دیتے تھے اس کی. اسی لیے جمعہ کے دن کے آداب میں یہ بات لکھی ہے کہ جب جمعہ کا دن ہو، ایک حدیث میں حضور نے فرمایا من غسل واغتسل، جو آدمی جمعہ کے دن اچھے طریقے پر غسل کرے، ٹھیک ٹھاک کپڑے پہنے، خوشبو لگائے اور جلدی سے مسجد میں پہنچے اور امام کے قریب بیٹھ کر خطبے کو غور سے سنے، تو فرمایا یہ گیا ہے غفر لہ ما تقدم، اس کی جو
ایک جمعہ یعنی آئندہ جمعہ تک کی جو غلطیاں ہیں، بلکہ 3 دن اور زیادہ، اللہ رب العزت اس کی ساری خطاؤں کو معاف فرما دیتے ہیں، صرف اس کے اوپر کہ اس بندے نے جمعے کی قدر کی ہے۔ اسی لیے اس حدیث میں غور کرتے ہیں تو ایک بات یہ ملتی ہے، جلدی جانا جمعہ میں۔ بہت سارے مسلمانوں کی عادت جمعہ کے تعلق سے یہ ہوتی ہے کہ جب جماعت کھڑی ہونے کا وقت ہوتا ہے، یا بعض لوگ تو دوسری رکعت کے اندر جمعہ میں شریک ہوتے ہیں، ان کو جمعہ کی نماز کا کوئی ثواب نہیں ملتا ہے۔ اور جو شخص اگر جمعہ کے دن بھی اگر تشہد میں دوسری رکعت کے امام قاعدے میں اس وقت پہنچا تو اس کو تو جمعہ کی نماز ہی نصیب نہیں ہوئی ہے گویا۔ اس لیے حدیث میں فرمایا کہ جو جمعہ کے دن مسجد کے دروازوں کے اوپر فرشتے کھڑے ہو جاتے ہیں، جو جتنا پہلے اور جلدی آتا ہے اس کا نام لکھ لیا جاتا ہے، اور اس کو اللہ کی طرف سے ثواب میں بڑھوتری کے ساتھ دیا جاتا ہے۔ جو سب سے پہلے آیا اس کو ایک ایسا ثواب دیا جاتا ہے گویا اس نے اللہ کے راستے میں اونٹ کو قربان کیا، جو سب سے پہلے آیا۔ جو اس کے بعد آتا ہے اس کو ایسا ثواب ملتا ہے گویا اس نے ایک مینڈے کو قربان کیا اللہ کے راستے میں۔ جو اس کے بعد آتا ہے اس کو ایسا ثواب ملتا ہے گویا مرغی کو قربان کیا ہو اللہ کے راستے میں۔ جو اس کے بعد آتا ہے اس کو ایسا ثواب ملتا ہے گویا انڈے کی قربانی دی ہو اللہ کے راستے میں۔ پھر جب بندہ بہت تاخیر اور لیٹ کر دیتا ہے، فرشتے اپنا رجسٹر سمیٹ لیتے ہیں اور وہ بھی جمعہ کے اندر خطبے میں شریک ہو جاتے ہیں سننے میں، اور پھر جو آنے والا ہے اس کا نام نہیں لکھا جاتا ہے۔ اس لیے ہفتے میں ایک دن اللہ نے جمعہ کا دن جو ہمیں عطا فرمایا ہے، اس دن کی ہمیں کتنی قدر کرنی چاہیے۔ صبح سے اہتمام میں جمعہ کے اندر لگ جاوے۔ اسی لیے اس حدیث میں فرمایا خاص طور پر جلدی اٹھے جمعہ کے دن۔ اللہ کو کچھ چیزوں میں جلد بازی بہت پسند ہے، ویسے جلد بازی منع ہے لیکن کچھ چیزوں میں جلد بازی بہت پسند ہے۔ دیکھیں قرآن مجید میں ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ نے کوہ طور پر بلایا اور جب ملاقات کے لیے گئے، موسیٰ علیہ السلام جلدی پہنچ گئے، تو اللہ نے پوچھا کہ موسیٰ آپ جلدی آ گئے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ عجلت الیک ربی لترضی، اللہ میں اس لیے جلدی آیا کہ آپ خوش ہو جاؤ، آپ راضی ہو جاوے اللہ۔ جہاں اللہ راضی ہوتے ہیں وہاں جلد بازی کرنا بہت پسندیدہ ہے۔ جیسے نماز کے لیے جلدی سے آنا، اللہ راضی ہوتے ہیں تو وہاں پر جلد بازی کرنا یہ پسندیدہ ہے۔ جنازے کے اندر جلدی کرنا یہ پسندیدہ ہے۔ کوئی بے نکاحی عورت جب اس کے جوڑے کا خاوند مل جاوے، رشتہ مل جاوے، وہاں جلدی کرنا پسندیدہ ہے۔ تو اس لیے جمعہ کے دن جلدی آنے کی فکر کرنا یہ خاص طور پر ہمیں اس کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ ویسے تو جمعہ کے بہت سارے آداب ہیں لیکن خاص طور پر 3 باتیں جمعہ کے حوالے سے مجھے ذکر کرنی ہے۔ ویسے تو جیسے خوشبو لگاوے، جو کپڑے ہیں اس میں سے جو اچھے کپڑے ہیں وہ پہننے کا اہتمام کرے، اور اسی طریقے سے بدن کی صفائی وغیرہ کرے ہیں، زیر ناف ہے، زیر بغل ہے، اس کو صاف کرنے کا اہتمام فرماوے، مونچھ وغیرہ ہو اس کو تراشنے کی فکر کرے، سر میں تیل لگاوے، بال کو ٹھیک ٹھاک کر لیوے اور زینت اختیار کرے، اور اس طریقے پر غسل کرنے کے بعد اچھے طریقے پر مسجد میں حاضر ہو۔ یہ سب آداب میں ہے، ناخن کو تراشنا ہے اور اس کے نقب الابط اور بغل کے بال کو اکھیڑنا، یہ سب آداب میں سے۔ مذہب اسلام یہ فطری مذہب ہے، نیچرل مذہب ہے، پاکیزگی والا مذہب ہے۔ یہ ہر اس چیز کی بندے کو تعلیم دیتا ہے جو اس کے اندر خوبصورتی کو پیدا کرتی ہے، جو اس کے اندر اچھائی کو پیدا کرتی ہے، جو اس کے اندر یعنی دیکھنے والے کو پرکشش معلوم ہو۔ یہ مذہب اسلام کی خاصیت ہے۔ 3 باتیں یہ ذکر کرنی ہے کہ جمعہ کے دن 3 چیز کا ہم خاص طور پر اہتمام کریں۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے، حدیث پاک میں آتا ہے جمعہ کے دن سورہ کہف کا بہت پابندی سے اہتمام کریں۔
سورہ کہف 15ویں پارے میں جو سورت ہے اس کا بہت اہتمام کرے. جو شخص جمعہ کے دن، اب جمعہ کے دن سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جمعرات کی مغرب کی نماز آپ نے پڑھ لی ہے، اس کے بعد بھی رات میں بھی پڑھنا چاہے تو جمعہ کا دن لگ گیا ہے. سورہ کہف کا اہتمام کرے خاص طور پر. اور جس دور سے ہم گزر رہے ہیں یہ فتنوں کے دور ہے، اور فتنوں کے دور میں تو حضور نے سورہ کہف کی اور زیادہ تعلیم دی ہے کہ جو شخص سورہ کہف کی 10 آیتیں شروع کی پڑھ لے گا اللہ دجال کے فتنے سے اس کی حفاظت کریں گے. آج دیکھیں نا کیسے کیسے فتنے رونما ہو رہے ہیں، دجالی فتنے کس کس طریقے پر امت میں آ رہے ہیں. تو ایسے فتنوں سے بچنے کے لیے جو روحانی آڑ اور دیوار بیچ میں ہوگی وہ یہ صورتیں قرآن اور حدیث کے بتائے ہوئے اوراد اور وظائف کام کریں گے. حضرت اقدس حضرت مفتی احمد صاحب خانپوری ادام اللہ فیوز ملالیہ حضرت فرماتے ہیں کہ بندے کو سنتوں کا بہت اہتمام کرنا چاہیے. مسجد میں داخل ہونے کی سنت، مسجد سے نکلنے کی سنت، لباس میں سنت، بیت الخلاء میں جانے کی سنت، گھر میں داخل ہونے کی سنت، دعائیں اس موقع کی. یہ دعائیں کیا کام کرے گی؟ یہ دعائیں وہ کام کرتی ہے کہ گویا دشمن سے بچنے کے لیے بعض مرتبہ ہم کوئی آڑ قائم کر لیتے ہیں، چھپ جاتے ہیں، دور ہو جاتے ہیں. یہ دعائیں دشمن کے درمیان میں ایک آڑ پیدا کر دیتی ہے. نہیں آتا ہے حدیث پاک میں بندہ بیت الخلاء میں ایک تو ویسے ہی جاوے اور ایک دعا پڑھ کے جاوے. جب دعا پڑھ لیتا ہے تو وہاں پر جو ناپاک خبیث جو رہتے ہیں وہ اس کے ساتھ کھیلتے نہیں ہیں جب بندہ بیت الخلاء کی دعا پڑھ کے جاتا ہے. اب دیکھیے یہ سنت کا اہتمام کیا، اس سنت کی پابندی کر لی، دعا کو پڑھ لیا، کتنی ساری چیزوں سے یہ محفوظ ہو جائے گا. اسی طریقے سے آج کل خاص طور پر بچوں کی سیفٹی کے لیے، بچوں کی حفاظت کے لیے اور بچوں کی فکر کے لیے کتنی ساری چیزیں بتاتے ہیں. اسی میں خاص طور پر بچوں کے لیے جب وہ گھر سے رخصت ہو آیت الکرسی، گھر سے نکلنے کی دعا خاص طور پر بچوں کو پڑھا کر بھیجے. انشاءاللہ وہ اللہ کی حفظ و امان کے اندر وہ آ جائے گا. حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے تو جوان بیٹے جو جس میں سے تو کئی باپ بن چکے تھے اور ایک عمر کو پہنچ چکے تھے، ان کو جب رخصت کر رہے ہیں تو کیا کہہ رہے ہیں؟ فاللہ خیر حافظا، اللہ حافظ بیٹا. یعنی اللہ کی حفاظت میں ان کو یہ کہتے ہوئے رخصت کر رہے ہیں. تو اللہ کی حفاظت، اللہ کی حفظ و امان بہت ضروری چیز ہے. جب بندہ کوئی اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے تو ظاہری اور داخلی فتنوں سے وہ محفوظ ہو جاتا ہے. تو اس لیے سورہ کہف کا جمعہ کے دن اہتمام خاص طور پر کرنا ہے. بڑی کام کی صورت ہے، بڑی زبردست صورت ہے. فتنوں سے حفاظت کے لیے خاص طور پر آپ اس کو جب پڑھیں گے بھی، یعنی صرف لفظی پڑھیں گے، تلاوت کریں گے تو بھی فائدہ، اس کی تفسیر پڑھیں گے، اس کا ترجمہ پڑھیں گے تو بھی بہت ساری چیزیں آپ کو اس سے سمجھ میں آئے گی کہ سورہ کہف کیا کہہ رہی ہے. تو اس لیے ایک کام تو ہمیں یہ کرنا ہے پابندی کے ساتھ، ہر جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھنا ہے. جو سورہ کہف پڑھ لیتا ہے اللہ اس کو 2 نور عطا فرما دیتے ہیں جمعہ کے درمیان میں، دونوں جمعہ کے درمیان میں. ایک کام تو یہ کرنا ہے. دوسرا کام یہ کرنا ہے، حضور نے فرمایا سب سے زیادہ افضل اور بہترین دن جس دن تم مجھ پر درود بھیجو وہ جمعہ کا دن ہے. لہذا کثرت کے ساتھ بہت زیادہ جتنا ہو سکے تم جمعہ کے دن مجھ پر درود کا خوب اہتمام کرنا. دوسرا کام جمعہ کے دن ہم یہ کریں، درود پاک خوب پڑھیں. بڑا درود آتا ہو بڑا درود، نماز والا آتا ہو نماز والا درود، یا چھوٹا سا درود صلی اللہ علیہ وسلم کم سے کم، اس کا بہت اہتمام کرے. درود پاک، درود ایک ایسی چیز ہے جب کوئی بندہ بہت زیادہ درود پڑھتا ہے، ایک تو اللہ اس کی روزی میں برکت عطا فرماتے ہیں،
اس کی زندگی پرسکون ہو جاتی ہے، ذہنی اعتبار سے وہ پرسکون ہو جاتا ہے۔ تیسری چیز جو سب سے اہم حاصل ہوگی، نبی کی سفارش کا وہ بہت زیادہ حقدار ہوگا جو بندہ کثرت سے حضور پر درود پڑھنے والا ہوگا۔ ہماری زبان پر جمعہ کے دن تو خاص طور پر درود خوب پڑھے، درود کا خوب اہتمام کرے جمعہ کے دن، اس لیے کہ یہ وہ گھڑیاں ہیں، یہ وہ مبارک ساعتیں ہیں جس میں بندہ جب درود پڑھتا ہے تو اللہ کا قرب اس کو نصیب ہوتا ہے۔ اور اللہ نے تو قرآن میں فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، حکم دیا ہے کہ نبی پر درود بھی پڑھو، نبی پر سلام بھی پڑھو۔ سلام کیسے؟ وہ نماز میں جو ہم پڑھ رہے ہیں وہی سلام ہے، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صحابہ نے یہی پوچھا جب یہ آیت نازل ہوئی کہ حضور سلام تو ہم جانتے ہیں، درود کیا پڑھے آپ کے اوپر، درود کیا پڑھے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ درود ابراہیم جو نماز والا جو درود ہے اس کا خاص طور پر اہتمام کرو، بہت کثرت سے پڑھے۔ کئی واقعات درود کی کثرت کے اوپر، درود کے پڑھنے کے اوپر لکھے ہیں کہ جب بندے نے درود پاک کا اہتمام کیا ہے اللہ نے اس کو ساری پریشانیوں سے نجات عطا فرما دی ہے۔ تو دوسرا کام جمعہ کی مبارک گھڑیوں میں جو کرنا ہے وہ یہ کرنا ہے درود کا اہتمام۔ دو باتیں میں نے ذکر کی، ایک تو سورہ کہف کی تلاوت، دوسرا درود کا اہتمام، اور تیسری چیز دعا کا اہتمام جمعہ کی گھڑیوں میں کرنا ہے۔ دعا کا اہتمام کیا مطلب؟ حدیث میں آتا ہے اللہ نے جمعہ کے 24 گھنٹوں کے اندر ایک گھڑی، بہت چھوٹی سی ساعت ہے، بہت چھوٹا سا ٹائم ہے، وہ چھپا رکھی ہے۔ جب کوئی بندہ ہاتھ اٹھاتا ہے اور وہ گھڑی اس کو مل گئی، جس وقت اللہ دعائیں قبول فرماتے ہیں وہ اس کو مل گئی، اس کی دعائیں ضرور قبول ہوتی ہیں، ضرور قبول ہوتی ہیں۔ اس لیے اللہ والے فرماتے ہیں گناہ تو ویسے بھی نہ کرے، لیکن یہ جمعہ جمعرات کا جو درمیان ہے، جمعہ کے 24 گھنٹے، اس ٹائم پہ تو اپنے آپ کو گناہ سے بہت زیادہ بچاوے اور جتنا زیادہ ہو سکے زبان سے مانگتے رہے۔ اور وہ گھڑی اگر چاہتے ہیں، بہت سارے اللہ والے فرماتے ہیں جمعہ کے دن عصر کی نماز کے بعد شاید وہ گھڑی اس کو نصیب ہو جائے، جمعہ کے دن عصر کی نماز کے بعد۔ اس لیے بہت سارے اکابر، طاؤس بن کیسان رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، ان کے بارے میں لکھا ہے کہ جمعہ کے دن یہاں عصر کی نماز سے فارغ ہوتے، مغرب تک بالکل خاموشی کے ساتھ کسی سے بات چیت کیے بغیر بس وہ اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ ایک اور بزرگ حضرت مفضل بن فضالہ رحمت اللہ علیہ کے متعلق لکھا ہے جمعہ کے دن مسجد کے کونے میں جا کر بیٹھ جاتے تھے عصر کی نماز کے بعد، جمعہ کے دن عصر کی نماز پڑھنے کے بعد مسجد کے کونے میں مغرب تک ذکر، تلاوت، تسبیح اور اللہ سے مانگنے میں۔ سعید بن جبیر رحمت اللہ علیہ کے متعلق لکھا ہے ان کا بھی یہی اہتمام، یہاں عصر کی نماز سے فارغ ہوئے، خاموشی کے ساتھ ذکر میں، تلاوت میں، تسبیحات میں، اللہ سے مانگنے کے اندر، اس لیے کہ اگر وہ گھڑی کسی کو نصیب ہو گئی جس گھڑی میں اللہ دعائیں قبول فرماتے ہیں تو بندے کا تو بیڑا پار ہو جائے گا۔ اس لیے یہ 3 کام جمعہ کی مبارک گھڑیوں میں، ویسے تو اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو جمعہ کی مبارک گھڑیوں میں ہیں کرنے کی ہے جو بندے کو، لیکن جیسے بہت سارے لوگ کرنے کی بہت ساری یہ کرے کہ یہ کرے یا فلانا کرے، لیکن کم سے کم جمعہ کے دن یہ 3 چیزوں کا خاص طور پر اہتمام کر لے۔ سورہ کہف کی تلاوت آدھا پارہ کا لگ بھگ ہے، اس کو پڑھ لے، سورہ کہف کو پڑھ لے۔ درود پاک کا اہتمام ایک مقدار بنا لے کہ جمعہ کے دن مجھے 500 مرتبہ، بہت آسان ہے، مشکل نہیں ہے، 500 مرتبہ لگتا ہے 500، لیکن پڑھنے والوں کے لیے، کرنے والوں کے لیے آسان ہے۔ ہم اپنا کام بھی کرتے جائے، دکان پر بھی ہو، کاروبار میں بھی مشغول ہو، جاب پر بھی ہو، زبان سے صرف حرکت کرنی، زبان کو صرف ہلانا ہے، تو
وہاں اہتمام ہو جائے گا اس کا۔ اور تیسری چیز مانگے اللہ سے۔ آج امت نے مانگنے سے بہت محروم ہو گئی ہے، بہت محروم ہو گئی ہے۔ مانگنا اللہ سے، دیکھیے دعا ایک ایسی چیز ہے، لا يرد القدر الا الدعاء ولا يزيد في العمر الا البر۔ دعا ایک ایسی چیز ہے، اللہ رب العزت دعا کی وجہ سے بہت ساری وہ چیزیں جو بندے کی تقدیر میں دو لکھی ہوئی ہوتی ہے، اگر یہ دعا کرے گا تو اللہ اس کے متعلق یہ فیصلہ فرما دیں گے، دعا کی وجہ سے اللہ اس چیز کو بدل دیتے ہیں، دعا کی وجہ سے۔ اور جو کوئی بندہ نیکیاں خوب کرتا ہے اللہ اس کی عمر میں برکت عطا فرماتے ہیں، گناہوں کی وجہ سے عمر کی برکت ختم ہو جاتی ہے۔ ہم اپنے بہت سارے بزرگوں کو دیکھیے جن کی زندگی میں نیکیاں ہیں، تقویٰ ہے، وہ کام کر کے گئے ہیں کہ اگر ہم اس کو اپنی زندگی اور سالوں اور مہینوں پر ڈیوائیڈ کرتے ہیں تو ہم یہ سمجھتے ہیں اتنی چھوٹی عمر میں اتنا لمبا کام کر کے چلے کیسے گئی ہے لوگ۔ لاجک تو یہ کہتا ہے پر ڈے اگر اتنے پیجز یہ لکھتے ہو یا اتنی بیان کرتے ہو یا یہ چیزیں لوگوں کو بتلاتے ہو پھر بھی پورا نہیں ہوتا ہے، یہ دراصل عمر میں برکتیں ہوتی ہیں۔ عمر کی برکت بہت بڑی چیز ہے کہ اللہ رب العزت کم عمر میں بہت لمبا کام لے لے، یہ بہت بڑی چیز ہے۔ ورنہ بہت ساروں کو بڑی عمریں اللہ عطا فرماتے ہیں لیکن اس کے باوجود زندگی میں کوئی خیر کا ایسا بہتر کام جو لوگوں کے لیے بھلائی کا باعث وہ نہیں ہو پاتا۔ تو اس لیے یہ تین چیزوں کا خاص طور پر اہتمام کرے۔ اس کے علاوہ جمعہ کے دن جن جن چیزوں سے ہمیں بچنے کی ضرورت ہے، ایک تو یہ ہے بہت ساری مرتبہ مسائل دو تین میں بیان کر دوں، بہت ساری مرتبہ مسجدوں میں یہ دیکھا گیا ہے کہ جب امام خطبہ دے رہا ہے اور خطبے کے درمیان میں جب بیٹھتا ہے، دو خطبوں کے درمیان میں، تو بہت سارے لوگ اس وقت ہاتھ اٹھا کر دعائیں کرتے ہیں۔ دیکھیے حدیث پاک میں آتا ہے جب امام کھڑے ہو گیا خطبہ دینے کے لیے یعنی منبر پر آ گیا، وہاں سے لے کر نماز پوری ہونے تک خاموش رہنا ہے۔ حدیث میں ہے مسل حصا فقد لغا۔ اس زمانے میں کیا ہوتا تھا، جیسے آج کل تو چٹائی ہے، مضبوط ٹائلز ہے، سجدے کی جگہ پر یعنی مسجدوں میں یہ بچھے ہوئے ہوتے، اس زمانے میں یہ ہوتا تھا فرش گرم ہو جاتا تو کنکریاں جو ہوتی تھی وہ بچھائی جاتی تھی نیچے زمین کے اوپر، اور وہ جو اوپر سے جب گرم ہو جاتی تو اس کو اٹھا کر یوں نیچے پلٹ دیا جاتا ہے تاکہ تھوڑی نیچے والی اوپر آ جائے تو سجدہ کرنے میں پیشانی جلے نہیں۔ حضور نے حدیث میں فرمایا کہ جب امام خطبے کے لیے نکل گیا ہے، امام جب منبر پر بیٹھ گیا، اس وقت کسی نے کنکری اٹھا کر یوں بھی کی تو بھی اس نے لغو کام کیا ہے۔ تو بتلانے کا مقصد یہ خاموشی کے ساتھ توجہ کے ساتھ صرف خطبے کو سننا ہے۔ اچھا خطبے کے اندر امام خطبے دینے کے لیے جب بیٹھا ہے تو دوسری اذان ہوتی ہے، تو دوسری اذان کا جواب پھر کیسے دینا ہے؟ جیسے پہلی اذان کا جواب تو ہم دے دیتے ہیں لیکن دوسری اذان اس وقت تو بولنا منع ہے زبان سے، تو دوسری اذان کا جواب دل میں دینا ہے، زبان سے ہلا کر نہیں، صرف دل میں دینا ہے۔ اس کے علاوہ دو خطبوں کے درمیان میں اگر دعا کرنی ہے ہاتھ اٹھائے بغیر، زبان کو حرکت کیے بغیر دل ہی دل میں دعا کرنی ہے۔ تو ایک بات تو یہ ہے، ایک مسئلہ تو یہ ہو گیا۔ دوسرا مسئلہ یہ بیان کرنا ہے کہ جمعہ کے دن اتنے دیر سے نہ آوے کہ ہمیں جمعہ کی نماز کا ثواب بھی نہ ملے۔ جیسے میں نے ابھی شروع میں ذکر کیا ہے کہ بہت سارے لوگ اخیری قاعدے کے اندر آتے ہیں، جب امام منبر پر بیٹھ گیا تو فرشتے بھی اپنا رجسٹر لپیٹ کر آ جاتے ہیں مسجد میں، تو اتنا دیر سے جمعہ کے دن کم سے کم اس چیز کی فکر کرے کہ بیان ختم ہونے کے قریب یعنی دوسری اذان سے پہلے ہم مسجد میں پہنچ جائے، اس کی خاص طور پر فکر کرے۔ دو باتیں ہو گئی،
تیسری بات یہ ہے جمعہ کے دن کاروبار کب بند کرے؟ قرآن میں ہے اللہ فرماتے ہیں اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، جب جمعہ کے لیے اذان کہی جاوے فاسعوا الی ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ پڑو، وہ ضرور بھائی خرید و فروخت کاروبار چھوڑ دو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ تو علماء نے لکھا ہے جمعہ کے دن اذان کے بعد کاروبار کرنا یہ مکروہ تحریمی ہے، ناپسندیدہ ہے۔ پہلی اذان ہو گئی اس کے بعد کاروبار کرنا ناپسندیدہ ہے۔ اس لیے آپ دیکھیے ہماری اس مسجد میں کئی سالوں پہلے اذان ہوتی تھی، پھر بیان ہوتا تھا، پھر اس کے بعد سنتوں کا موقع، پھر دوسری اذان ہوتی تھی۔ پہلے یہ، اب پہلی اذان ہو گئی ہے تو اس کے بعد تو کاروبار منع ہو گیا ہے، اور جمعہ کے دن یہ جو بیان کر رہا ہوں یہ ضروری نہیں ہے، یہ تو اس لیے کہ بھئی نصیحت کچھ آئے ہیں تو ہو جاوے۔ اصل چیز ہے خطبہ، جو خطبہ دیا جائے گا وہ ہے اصل چیز ہے۔ تو اس لیے پھر ہم نے مشورہ یہ کیا بیان ہو جاوے، پھر اذان بالکل قریب میں ہو تاکہ لوگ گنہگار نہ ہو کاروبار کرنے کی وجہ سے۔ اگر یہاں تک بھی کاروبار کوئی نہیں چھوڑتا ہے، یعنی اس کے بعد بھی دکان شروع ہے، کاروبار جاری ہے، تو وہ شخص گنہگار ہوگا۔ حتیٰ کہ بعض علماء نے یہاں تک لکھا ہے کہ جو خرید و فروخت وہ کاروبار کیا ہے وہ لغو ہوگا، باطل ہوگا، جائز نہیں ہوگا اس کے لیے۔ تو اس چیز کا ہم خاص طور پر ذہن میں رکھیں۔ اور ایک آخری یہ چیز ہے جو ذکر کرنی ہے، بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں کہ جمعہ کی نماز یا عید کی نماز کے سلسلے میں یہ فرض ہے کہ واجب ہے؟ جیسے بہت سارے کہتے ہیں عید کی نماز واجب، بہت سارے کہتے ہیں جمعہ کی نماز واجب۔ تو یہ دونوں ایک ہی چیز ہے، فرض اور واجب۔ کبھی کبھی فرض کو واجب بول دیا جاتا ہے، کبھی واجب کو فرض بول دیا جاتا ہے۔ تو جمعہ کی نماز اصل میں واجب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ڈکشنری کے اندر اگر آپ دیکھیں گے لغت میں واجب کا مطلب ہوتا ہے ضروری۔ وہ ڈکشنری والا جو واجب ہے وہ مراد ہوتا ہے جب کہا جاتا ہے جمعہ کی نماز واجب ہے، اور جب فرض کہا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے جو فرض نمازوں کے تعلق سے ہم کہتے ہیں۔ تو لہذا اس میں کوئی حرج اور کوئی فرق نہیں ہے ان دونوں چیزوں کے اندر، یہ دونوں اصطلاح، یہ دونوں الفاظ بول دیے جاتے ہیں۔ تو اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں صحیح معنی میں جمعہ کی قدر نصیب فرماوے۔ جو تین باتیں میں نے ذکر کی جمعہ کے دنوں میں کرنے کی، خاص طور پر سورہ کہف کا اہتمام، درود پاک کا اہتمام اور دعا کا اہتمام، اور خاص طور پر عصر کے بعد کی گھڑی کی قدر کرنا، اللہ ہمیں ان گھڑیوں کی قدر نصیب فرماوے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔